اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ راہ خدا میں اگر تم ایک خرچ کرو تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 گنا کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یوں تو میرے دوستو، شریعت نے الحمدللہ ہر ایک چیز کا بڑا بہترین نظام دیا ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر غریب مسکین محتاجوں کی مدد کرنا میرے اعتبار سے ہر انسان کے نزدیک ایک ثواب پنیہ کا کام کرتا ہے۔ آپ غور کریں، آج میرے دادا مرحوم روز الدین انصاری کے احسان ثواب کے گھر سے یہاں پہ پروگرام رکھا گیا، جہاں پر بہت کچھ ان کے لیے کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دنیا سے جو گزر جائے ہمیں اس کے نام سے غریب محتاج مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ نیت کر کے کہ مولا تیرا فرمان ہے کہ اگر راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو تو اس کا 10 گنا عطا کرتا ہے۔ مولا تیرا یہ بھی فرمان ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، تو مولا اس لیے یہ نیت کر کے میں نے اپنے مرحوم کے لیے، میں نے اپنے ماں کے لیے، میں نے اپنے باپ کے لیے مولا یہ کچھ خرچ کیا، کچھ غریب کی مدد کی، مولا اس کا ثواب تو میرے مرحوم ماں باپ کے لیے ثواب عطا کر۔ تو امید ہے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر صلہ خود ہمیں بھی عطا کرتا ہے، اور ہم جس کے لیے احسان ثواب کریں اس کو بھی ثواب ملا کرتا ہے۔ مختصر سے وقت میں ایک واقعہ میں آپ کو بیان کروں، تذکرۃ الاولیاء کے اندر ہے، اور آپ رائے دیکھیں غریبوں کی مدد، محتاجوں کی مدد کرنے کا ثمرہ کس انداز میں۔ غور کریں، حضرت عبداللہ ابن مبارک جو بہت پائے کے بزرگ گزرے، آپ خود فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے کئی دفعہ حج کی سعادت حاصل کرنے کا توفیق رب نے عطا کیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کے لیے گیا، میں نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد میں وہیں پر لیٹ گیا، لیٹنے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، 2 فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک فرشتے نے کہا دوسرے فرشتے سے کہ اس سال روئے زمین سے کتنے لوگ حج کرنے کے لیے، ایک فرشتے نے کہا کہ روئے زمین سے کتنے لوگ اس سال حج کرنے آئے، دوسرے نے کہا کہ 6 لاکھ آئے، پھر پہلے والے نے کہا کہ رب نے کتنوں کے حج کو قبول کر لیا۔ 2 فرشتے تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ پہلے نے پوچھا کتنے حج کرنے آئے، دوسرے نے کہا 6 لاکھ، پھر پہلے والے نے پوچھا رب نے کتنے کو حج کو قبول کیا۔ آپ بھی تعجب کریں گے، عبداللہ ابن مبارک بھی خواب میں ہی حیرت زدہ ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ 6 لاکھ تو آئے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک کے بھی حج کو قبول نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات کہ لوگوں کی کتنی خواہش کہ میں حج کرنے جاؤں، لوگوں کا یہ ارمان، کچھ لوگ اس میں نہ جانے کتنوں دنوں سے پیسے جمع کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا، لیکن یہاں پر جو فرشتے رپورٹ دے رہے ہیں، اس رپورٹ کے مطابق 6 لاکھ تو آئے تھے، لیکن کسی کے بھی حج کو رب نے قبول نہیں کیا۔ پھر پہلے والے نے اسی دوسرے والے سے کہا کہ یہ جو 6 لاکھ آئے آپ تلک جائیں گے، تعجب بھی کریں گے۔ پہلے والے نے کہا یہ 6 لاکھ رب نے ان میں سے تو کسی کے حج کو قبول نہیں کیا، لیکن دمشق کے اندر ایک علی بن الموافق نام کا مسلمان ہے، وہ آیا تو نہیں، یہ 6 لاکھ آئے، حج کا ثواب نہیں ملا، لیکن علی
بے شک سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مبارک خواب کے اندر اور تعجب کرتے ہیں کہ 6 لاکھ جو آئے ان کو حج کا ثواب ملا ہی نہیں، اور جو دمشق ہے آیا ہی نہیں اس کو حج کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ اگلا جملہ سنیں گے اور تڑپ جائیں گے۔ 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول نہیں ہوا، دمشق کا علی بن الموافق حج کا ثواب مل رہا ہے۔ فرشتے نے رکا نہیں، فرشتہ آگے اور کہتا ہے کہ علی بن الموافق کو حج کا ثواب تو ملا ہی ملا، اور وہ 6 لاکھ جو آئے تھے حج کا ثواب نہیں ملا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی علی بن الموافق کے برکت سے، اس کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے 6 لاکھ جو مسلمان آئے تھے ان کے بھی حج کو قبول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ خواب سے بیدار ہوئے، بڑا تعجب ہوا کہ جو آئے ہیں ان کو حج کا ثواب ہی نہیں ملا، جو آیا نہیں حج کا ثواب۔ اتنا پاورفل وہ انسان کہ وہاں بیٹھے حج کا ثواب پا رہا ہے، اور صرف پا نہیں رہا بلکہ 6 لاکھ مسلمانوں کو حج کا ثواب بھی دلوا رہا۔ دل میں خواہش ہوئی اس مسلمان سے ملنا چاہیے، اس کا عمل جاننا چاہیے، اس کا کیریکٹر جاننا چاہیے، اس کے جو ہے دن اور رات کے عمل جاننا چاہیے۔ آپ بیدار ہوتے ہیں، دمشق کے لیے نکل جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، معلوم کرنے کے بعد جب اس سے ملاقات ہوتی ہے، علی بن الموافق سے ملتے ہیں، جب پورا معاملہ فرشتوں کی گفتگو کو بتاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، علی بن الموافق رونے لگتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں پھر کہتے ہیں بیٹھ جائیے میں اپنے عمل کو بتاتا ہوں۔ بیٹھ جاتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک بیٹھ جاتے ہیں، اور آئے دیکھیں آپ تڑپ جائیں گے، آپ کے اندر بھی غریبوں کی مدد اور فرمانے خدا فرمانے رسول پر عمل کرنے کا جذبہ آپ کو مل جائے گا۔ علی بن الموافق رو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے، میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، خطاکار ہوں، کوئی عمل نہیں، لیکن ہاں موچی ہوں، جوتا سلتا ہوں، جوتے میں پالش لگاتا ہوں، لیکن آج 30 سال پہلے میرے دل میں خواہش آئی تھی، ایک تمنا، ایک آرزو، ایک خواہش میرے دل کے اندر جنم لی تھی، اور وہ کیا کہ میں بھی روضہ رسول کو دیکھ لوں، میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کر لوں۔ میں جوتے سلتا رہا، ایک ایک پیسہ کر کے حلال رزق سے میں پیسہ اکٹھا کرتا رہا۔ 300 درہم، آج 30 سال ہو گئے، 300 درہم میں نے اکٹھا کیا، ارادہ کیا تھا اس سال حج کرنے جاؤں گا، ارادہ کر لیا تھا، میں جو ہے یہ تھا کہ صبح نکل جاؤں گا۔ رات کو جب میں سو رہا تھا، سونے جا رہا تھا، شام کا وقت ہے، میری بیوی حمل سے ہے، میری بیوی کی خواہش ہوئی گوشت کھانے کی، میں نے بغل میں دیکھا خوشبو آ رہی تھی گوشت کی، میں بغل والے گھر کے پاس گیا، پڑوسی کے گھر گیا، میں نے کہا گوشت نہ صحیح شوربہ ہی دے دو، میری بیوی کی خواہش ہے، اس کی آرزو، اس کی خواہش پوری ہو جائے، تھوڑا سا گوشت دے دو۔ وہ پڑوسی رونے لگتا ہے، وہ پڑوسی بھی رونے لگتا ہے اور کہتا ہے اے علی بن الموافق، یہ کھانا، یہ گوشت کھانا میرے لیے تو حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ تعجب پڑ جاتے ہیں، تعجب ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا گوشت وہی، تم بھی مسلمان، تمہارے لیے جائز، میرے لیے حرام، کیسے حرام؟ ذرا بات بتا دو۔ وہ آدمی، وہ پڑوسی بتانا شروع کرتا ہے، اے علی بن علی موافق، اے میرے پڑوسی سنو، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، آج جو ہے آج 3 دن سے زیادہ ہو گیا، میرے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے، میرے بیٹے بھوک سے بلک رہے ہیں، میرے بچوں کی جان جانے والی ہے، میں شہر سے باہر گیا، میں جو ہے شہر سے باہر گیا جہاں پر مردہ جانوروں کو پھینکا جاتا ہے، میں وہاں گیا تھا، جانے کے بعد میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک مرا ہوا گدھا پھینکا گیا ہے، میں اسی میں سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر اسی میں سے کچھ گوشت نکالا ہوں، اسی مردے گدھے میں سے گوشت نکالا ہوں تاکہ میرے بچوں
बच्चों की जान बच जाए, मैं इसीलिए लाकर ये खाना बनाया हूँ। ये मेरे लिए तो जायज है, मेरे परिवार के लिए तो जायज है, लेकिन तुम तो इस वक्त 300 दिरहम के मालिक हो, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। आओ देखो जज्बा मुसलमान भाई की मदद करने का, आओ देखो गरीब के मदद करने का जज्बा कि वो अली बिन मुआफिक जिसने खाने काबा की ज़ियारत की 30 साल से आरज़ू दिल में छुपा के रखी थी, दबा के रखी थी, और एक एक सिक्के से 300 दिरहम बनाया था, लेकिन एक मुसलमान भाई की जब ये हालत को देखा, इस पोजीशन को देखा, रोने लगते हैं, घर जाते हैं। वो 300 दिरहम जिसको खाने काबा जाने के लिए रखा था, ला करके वो गरीब के हाथ में दे देते हैं। वो गरीब कहता है, ए अब्दुल्ला, अली बिन अली मुआफिक कहते हैं, ए अब्दुल्ला बिन मुबारक, मेरा कोई अमल नहीं, यही अमल है कि जो पैसा मैंने खाने काबा की ज़ियारत के लिए रखा था, उसी से गरीब की मदद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह जिंदाबाद। गौर करें, अली बिन अल मुआफिक सिर्फ अपने पड़ोसी, गरीब पड़ोसी की मदद कर दे तो दमिश्क की सरजमीन पर बैठ कर भी हज का सवाब अदा कर रहे हैं। और सिर्फ सवाब नहीं बल्कि 6 लाख मुसलमान हाजियों के हज की कबूलियत का सबब। बेशक आखिरी जुमला 2-3 मिनट के अंदर में देकर रुखसत हो जाओ कि बात जब चल गई गरीबों की मदद की, तो मैं आपको बताऊं यही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, कहीं और नहीं जाओ, यही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आप खुद फरमाते हैं। एक मैंने पहले ही बताया कि रब तबारक व तआला ने इनको कई दफा हज की सआदत हासिल करने से सरफराज किया है। आप फरमाते हैं कि एक दफा हज का काफिला जा रहा था, मैंने भी सोचा कि मैं भी साल भी चलूंगा। मैं जब इरादा किया बाजार गया ताकि कुछ सामान खरीद लूं, जो सफर पे जरूरी चीज है उसको खरीद लूं। आप फरमाते हैं कि जब मैं बाजार में गया तो एक औरत जो सैयद ज़ादी थी, उसने अपनी बेबसी का वास्ता दिया, अपनी गरीबी का वास्ता दिया। उसके साथ एक बच्ची या बच्चा था, उसका वास्ता दिया, ये भूखी है, प्यासी है, आप मदद कर दीजिए। आप कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि हज की सआदत तो हासिल कर ही चुका हूँ, खाने काबा को तो देख ही चुका हूँ, इस बार न सही आप पैसा उठा के उस गरीब औरत को दे देते। गौर करें, आप फरमाते हैं कि मैंने दे दिया और देने के बाद घर चला आया और हज पे जाने का जो मेरे अंदर जो ख्वाहिश थी वो भी खत्म हो गई। हाजी काफिला चला गया, हज किया, जब वापस आया तो मैंने सोचा हज कर आए हैं, एक जो है आशिक जो है जिससे मोहब्बत करता है उसकी अहमियत वही समझता है जो देख कर आया हो। एक जो अपनी आंखों से देख आया है, जब वो किसी और को देखता है कि कोई वो जगह देख कर आया है, वो दौड़ कर जाता है, फिर उसका जख्म ताज़ा हो जाता है, उससे गुफ्तगू करता है कि आप सफा पे गए थे, आप मरवा पे गए थे, क्या आपने चक्कर लगाया था, क्या आप उस गेट से गए थे। एक आशिक का तरीका होता है। आप गौर करें, बस 2-3 मिनट। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि जब हाजी हज करके आए, मैं गया उनसे मिलने के लिए, और जब जाता और कहता है कि हाजी साहब आपको हज मुबारक, जब मैं उनको मुबारकबादी देता तो वो भी पलट कर कहते कि हाजी साहब आपको भी मुबारक। आपको थोड़ा अजीब लगा, दूसरे के पास गए, उससे भी कहा हाजी साहब आपको मुबारक हो, पलट कर वो भी कहता हाजी साहब आपको भी मुबारक हो। जिन लोगों से भी मिलते सब यही कहते आप आए, घर पर सो गए, ख्वाब देखते हैं। कहने वाला कहता है ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, तुमको जो है लोग हज की मुबारकबादी दे रहे थे, तुमको इसमें ताज्जुब हो रहा था। अरे ताज्जुब मत करो, तुम्हारे दिल में मेरे घर की ज़ियारत का जज्बा था, ख्वाहिश थी, लेकिन एक मेरी बंदी, गरीब बेबस बंदी ने जब तुझसे मेरा वास्ता देकर सवाल किया था तो तूने जब उसकी मदद की थी, तो मैंने जो है रब तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने एक फरिश्ता हूबहू तुम्हारे ही
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सोच रहे होंगे कि 1 साल किए होंगे और 1 साल का सवाब मिला होगा। कुर्बान जाइए, तारीख बताती है रब तबारक व तआला ने ये भी फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, तुम्हारा ये जज्बा, ये जो है गरीब की मदद मुझे इतना पसंद आया कि अब कयामत तक जब भी जो है खाने काबा का तवाफ किया जाएगा, ये फरिश्ता तो तुम्हारी शक्ल में पैदा किया गया है, कयामत तक खाने काबा का तवाफ करता रहेगा और इसका सवाब तुम्हें मिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इस वक्त दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी फैज़ व बरकत से हम सबको माला माल करे, लेकिन रब खुद फरमाता अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तुम्हारा ये अमल तुम रहो या न रहो, कयामत जब तक कायम ना हो जाती, जब तक मेरे घर का तवाफ किया जाएगा, ये फरिश्ता भी करता रहेगा और उसका सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। बड़ों के सामने तफसील में क्या जाऊं, बस ये शेर बोल के मैं रुखसत हो जाऊं। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आपके सामने